بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف 786 کے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جمعے کی سنتیں اور جمعے کے آداب کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا افضل ترین دن جمعہ کا روز ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں فوت ہوئے، اور اس دن ہی سور پھونکا جائے گا اور اسی میں سور پھونکے جانے کے سبب موت طاری ہوگی، لہذا مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا، حالانکہ آپ تو مٹی بن چکے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم کھانا حرام قرار دیا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1047۔ شرح: جمعہ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ابھارا کہ یہ سب ایام کا سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انسانوں کے سردار ہیں، لہذا اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی جو فضیلت اور امتیازی حیثیت حاصل ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، کثرت کے ساتھ دعا کرنا اور دعا کی مقبولیت کی گھڑی تلاش کرنا، اسی روز ایک وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اگر اس میں رب سے دعا کی جائے تو اللہ عز و جل قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے تذکرے میں ایک دفعہ فرمایا، اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتایا کہ وہ ساعت بہت تھوڑی سی ہے، وہ وقت بہت تھوڑا سا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 935، صحیح مسلم حدیث نمبر 852۔ حدیث میں قیام یصلی کے الفاظ آئے ہیں جس کا لفظی ترجمہ ہے کھڑا نماز پڑھ رہا ہو۔ اسی سے مراد یہ ہے کہ نماز کے انتظار میں نیز توجہ اور خشوع کے ساتھ مسلسل اللہ سے دعا کرنے میں مشغول ہو۔ شرح: حدیث میں دراصل اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ آدمی جمعہ کے دن کثرت سے دعا کا اہتمام کرے تاکہ اسی گھڑی کو پا سکے، یہی حدیث کا مقصود ہے۔ لیکن متعدد آثار میں سے اس گھڑی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کب ہے، جن کی روشنی میں علماء کرام کے مابین دو اقوال مشہور ہیں۔ نمبر 1، امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے اختتام تک۔ نمبر 2، نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب کے درمیان۔
اسی آخری قول کو بہت سے علماء نے راجح قرار دیا ہے، واللہ اعلم۔ سنتیں جمعہ کی سورۃ الکہف پڑھنا، جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا، جمعہ کی نماز کے لیے جلد سے جلد جانا مسجد میں، مسواک کرنا، جس قدر ممکن ہو اس قدر طہارت حاصل کرنا، خوشبو لگانا اور اچھے کپڑے پہننا، مسجد میں پہنچ کر جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا اور لوگوں کی گردنیں پھلانکنے اور دو لوگوں کو الگ کرنے سے بچنا، جمعہ کے لیے مسجد پہنچ کر جتنا موقع ملے نفل نماز ادا کرنا، کم از کم 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور ادا کرنا، خطبے کو بغور سننا، اس میں بات کرنے یا کسی بھی چیز سے مشغول ہونے سے مکمل اجتناب کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو جمعہ کے آداب اور جمعہ کی وہ گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے پانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ الخیر۔